بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال ہے سہاگ کی پہلی رات کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ سوال ایک اعتبار سے بہت خوبصورت ہے، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا پیارا دین اسلام، اس میں ہمیں قدم قدم پہ رہنمائی ملتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے طرف سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ تو سہاگ کی جو پہلی رات ہے بہت اہمیت کی حامل رات ہوتی ہے، اس لیے کہ اس رات میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا، بلکہ قیامت تک ہماری جو نئی نسل اللہ کے فضل و کرم سے وجود میں آنی ہے، اس نئی نسل کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنیاد رکھنی ہے ہم نے۔ تو اللہ کرے قیامت تک کی نسلوں میں نیکیاں چلیں، خیریں چلیں، اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال چلیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے اعمال چلیں، اس کے لیے ہم نے یہ جو بنیاد رکھنی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم داخل ہوں کمرے میں تو اللہ کرے ہم خود بھی باوضو ہوں اور دلہن کو بھی پہلے سے پتہ ہو کہ اس کو وضو ہونا چاہیے، تو وہ بھی پہلے 2 نفل پڑھے، آپ بھی 2 نفل پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے نفلیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے، بلکہ سب سے پہلے داخل ہوتے ہی آپ نے اس کے پیشانی کے بال پکڑ کے دعا پڑھنی ہے۔ تو وہ دعا جو ہے یہ آپ کے سامنے اس پر آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، اور یہ پوری دعا اللہم انی اسألک سے لے کر آخر تک یہ پوری دعا، اس کے تلفظ آپ دیکھ کے اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مزید بیٹھنے اور باتیں کرنے سے پہلے سب سے پہلے 2 نفل پڑھ کے صلاۃ الشکرانہ پڑھیں، اور ان سے باقاعدہ بات کریں اپنی دلہن صاحبہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں ملوایا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک بنایا اور ہمیں ایک دوسرے کا لباس بنایا۔ آؤ ہم مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری اس جوڑی کو انتہائی خوشیوں والی جوڑی بنائے، برکت والی جوڑی بنائے، اور اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ آؤ ہم مل کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو مل کے ہم اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے نفل پڑھ کے، اس کے بعد آپ دعا کروائیں، بیوی بھی دعا کروائے۔ جیسے 2 صحابی نے مل جل کے دعا کی تھی، باری باری آمین کہی تھی، تو وہ دونوں صحابہ کی دعا جوں کی توں قبول ہوئی۔ تو یہاں پر بھی آپ کوشش کر کے یعنی دونوں مل جل کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی جوڑی کو بہت خیر و برکت والی جوڑی بنا دیں گے۔ اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ نے دعا کرنی ہے، دعا میں اس کی تھوڑی تعریف والے جملے بھی کچھ آ جائیں۔ یا اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اتنی پیاری بیوی عطا فرمائی، اتنی اچھی بیوی عطا فرمائی، اتنی سگھڑ بیوی عطا فرمائی، اس قسم کی جب آپ جملے بولیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ آپ کی بیوی کے دل کے اوپر یعنی اچھا اثر پڑے گا، اور آپ یعنی یا اللہ مجھے اتنا اچھا سسرال عطا فرمایا، اس کے والد اتنے اچھے، اس کی والدہ اتنی اچھی، اس کے بھائی اتنے اچھے، اس کے بہنیں اتنی اچھی، اس کا پورا خاندان اتنا اچھا۔ تو یعنی آپ نے باتوں باتوں میں، دعاؤں میں، دعا کے دوران اس کی تعریف کر دیں۔ دراصل وہ جس گھرانے کو چھوڑ کر آئی ہے، اب اس پورے گھرانے کی فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا گھرانہ، میری شادی کا نظام، میرے بہن بھائی، میرے والدین اس کو پسند آئے یا نہیں آئے۔ اس کو یعنی دعا کے اندر آپ جب یہ ایسی کوئی جملے کہیں گے تو اس کا ایک بہت بڑا بوجھ اتر جائے گا، وہ ذہنی طور پہ یکسو ہو جائے گی، اور آپ کے گھر میں اس کو اپنائیت محسوس ہونے لگے گی۔ اس کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ میں کسی اجنبی گھر میں آ گئی ہوں اور میں کسی ایسی جگہ میں آ گئی ہوں جہاں پر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے یعنی کوشش یہ کرنی ہے اس کی کسی بھی چیز پر فی الحال یعنی اگر کوئی اعتراض والی بات ہو بھی تو بھی اعتراض نہیں کرنا، یعنی اچھے انداز سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ کرے یہ آپ کی شریک حیات واقعی تا حیات آپ کی زندگی میں شریک رہے اور ساری زندگی آپ کا یہ ساتھی بن کے چلے، تو اس کے لیے آپ نے خوب مل کے خوب دعائیں کرنی ہیں، اور اس کا جو ہے دل لینے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ جب آپ نے اس کا دل لے لیا اور اس کے دل و جان سے وہ آپ کے لیے خوش ہو گئی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوشش کریں گے، وہ بھی کوشش کرے گی کہ آپ کو ساری زندگی خوش رکھے۔ اور اسی طرح
دلہن صاحبہ سے بھی عرض ہے کہ وہ بھی جب پہلے دن میں یعنی شادی کی پہلی رات ہو تو اس میں دولہا کی کسی بات پر، اس کی شکل و صورت پر، اس کے لباس پر، اس کے گھر پر، اس کے بہن بھائیوں پر کوئی اعتراض نہ کریں. یعنی اگر اعتراض والی بات ہو بھی تو بھی اس کو نظر انداز کر کے جو خوبی ہیں انہی کو اجاگر کیا جائے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ میاں بیوی دونوں کے دل آپس میں جڑیں گے، اور اس کی برکت سے آپ کے دونوں خاندانوں کے دل جڑیں گے، اور انشاءاللہ قیامت تک نیک نسل وجود میں آئے گی. اللہ تعالیٰ سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں، آپ کی یہ شادی ہو چکی ہے، یہ ہو رہی ہے، اللہ پاک اس شادی کو خانہ آبادی بنائے اور اس کو تا حیات قیامت تک نیک نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے. تو اس کے بعد جب آپ نے بیوی کے پاس جانا ہے تو حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے باقاعدہ کہ بندہ جو ہے نا اچانک ہی بیوی کے ساتھ ہم بستری شروع کر دے، بلکہ پہلے اس سے دل لگی کی باتیں کرنا اور اس کو جو ہے نا یعنی ہم بستری کے لیے تیار کرنا. تو ہم بستری کے لیے تیاری کے لیے جو یعنی آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا کیا اسباب اختیار کرنے چاہیے، تو اس میں وہ تمام اسباب اختیار کیے جائیں. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے. اب میں اس وقت یعنی اس جگہ پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اس تفصیل کے ساتھ یہ باتیں چھیڑوں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس موضوع پر تفصیل سے بات عرض کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لاہلہ، تم میں سب سے بہترین ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. وانا خیرکم لاہلی، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، اور تم میں بھی سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہو. تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی ہم کوشش کریں گے. اور یہ دیکھیں آپ مختلف جگہوں میں خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اور لوگوں کے یعنی ہیلپ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. تو یہ ساری جگہوں میں ہیلپ کرنا اس کی بڑی ثواب کی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ اپنے گھر میں خرچ کرنا، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، یہ اس میں سب سے بڑے صدقے کا ثواب ہے. اس لیے ہم اپنے گھروں میں بھی دل کھول کے خرچ کریں ضرورت کے مطابق. خواہشات پر خرچ کرنے اگر لگ جائیں تو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس گنجے قارون بھی ہو تو وہ بھی کم ہے. ساری دنیا کے سارے خزانے مل کر بھی خواہشات میری ہمارے گھر والوں کی پوری نہیں ہو سکتی. تو خواہشات کو پورا کرنے کی اللہ پاک نے جگہ بنائی ہی نہیں. خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ اللہ پاک نے جنت بنائی. جنت میں ہر قسم کی خواہش کو اللہ پاک اعلیٰ پیمانے پر ہمیشہ کے لیے پورا فرمائیں گے. ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی اس شادی کو خانہ آبادی بنائے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں، یہ دعا یہ آپ انشاءاللہ آپ بھی اس بات کی کوشش کریں کہ یعنی آپ نے شادی سے پہلے زیادہ باتیں فون پر یا جس طرح سے بھی شادی سے پہلے زیادہ باتیں نہیں کرنی. اگر شادی سے پہلے ہی سارے پیکیج آپ نے ختم کر دیے تو شادی کے بعد آپ کیا باتیں کریں گے. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ بس جلدی جب نکاح یعنی جوڑ بن جائے تو فوراً نکاح کیا جائے، اور نکاح کے فوراً بعد رخصتی کی جائے، اور ساری باتیں نکاح کے بعد کی جائیں. باقی ادھر ادھر کی باتیں کرنا شادی سے پہلے یہ شادی کے بعد جو ہے اللہ پاک کی طرف سے ناراضگی کا سبب اور ظاہر ہو سکتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے چونکہ زیادہ نکاح سے بھی پہلے باتیں کرنا، ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھنا یہ جائز نہیں ہوتا. تو جب اللہ پاک کی ناراضگی مول لے کر ہم شادی سے پہلے میاں بیوی والی باتیں یا ایسی باتیں جو بہت بے تکلفی والی باتیں ہیں جو بالکل شرعاً ناجائز ہے، تعارف کی حد تک تو تھوڑی بہت بات کی جا سکتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھا بھی جا سکتا ہے ایک آدھ نظر، لیکن زیادہ باتیں کرنا، زیادہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا شادی سے پہلے، اس کی وجہ سے سخت خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر آپ کی اس شادی کو خانہ بربادی نہ بنا دے، اور اللہ پاک ہمیشہ کے لیے آپ کی جوڑی کو ختم کرنے کا اور آپس میں انتشار اور اختلاف کا پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بنا دے. اس لیے کوشش کی جائے شادی سے پہلے زیادہ باتیں نہ کی جائیں، بقدر ضرورت تھوڑی سی بات کر کے بس پھر تعارف ہو گیا، بس بات ختم.
باقی باتیں انشاءاللہ شادی کے بعد تسلی سے ہوں گی۔ پھر جوڑ بننے کے بعد فوراً شادی کرنا، الحمدللہ ہمارے ادارے کی وسادت سے بے شمار شادیاں ایسے ہوئیں کہ بس ہم نے لڑکا لڑکی دکھایا اور اسی وقت نکاح پڑھا دیا اور پھر جلدی 1-2 دن میں رخصتی کرنے کی کوشش کر دی۔ یہ سب سے بہترین شادی ہوتی ہے۔ شریعت کا مزاج بھی یہی ہے، جب جوڑ بن جائے تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے نکاح میں، جیسے نماز میں تاخیر نہیں، جنازے میں تاخیر نہیں، اسی طرح نکاح میں بھی تاخیر نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق سنت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کے ہر شعبے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ